وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 778، آیت نمبر 16، حصہ سوم. آج کا موضوع ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حالت میں جبکہ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ابھی ایسے لوگوں کو جدا نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے محنت کی دین کے لیے. ولم یتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں مضمون سارا کامیابی کا ہے، یعنی کامیابی کا راستہ کیا ہے اور مومن کامیاب کیسے ہوں گے، یہ اس آیت کا موضوع ہے، یعنی طریقے کامیابی کیا ہے. تو آپ کو میں نے کہا تھا یہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے اسی آیت کے بارے میں، اور یہ بہت اہم ہے. سامعین کرام، اصل میں دین کے لیے جد و جہد، محنت اور دینی لوگوں کے ساتھ محبت ہمارا دستور نہیں ہے. یہ ایک بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، یہ تمام افراد امت جو ہے یہ اسی ڈھپ کی ہے کہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرے اللہ والوں کے ساتھ محبت کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور یہ ناکامی کی علامات ہیں. دیکھیں، یہ دو باتیں ہوں تو یہ کامیابی کی علامات ہیں. اگر آپ جد و جہد کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، مال اور جان کی قربانی دے رہے ہیں، اپنا مال و جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب یا صرف
اللہ والے آپ کو محبوب ہوں تو یہ کامیابی کی علامات ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ علامات اس معاشرے میں پائی نہیں جاتی۔ ہم لوگ بخیل ہو گئے، مال کو جان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ہمارے محبوبین جو ہیں وہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ کیا چیزیں آپ کو محبوب تر ہیں، قلبی تعلق ہے آپ کا۔ ہمارا آج کل قلبی تعلق جو ہے اپنے مفادات سے ہے، اپنے پیسے کے جمع کیے ہوئے پیسے سے ہے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، بھائی وغیرہ، اس سے ہمارا قلبی تعلق ہے، ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا مال، اور یہ میرے ایسٹس، اور بات ختم۔ تو یہ ناکامی کی علامات ہیں سامنے کا۔ میں واضح طور پہ بغیر کسی پردے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا محبوب صرف اللہ، اور اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں رسول اور مومن۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف، یہی مضمون ہے میرا، لیکن میں ایک تو جد و جہد کی میں بات کر رہا ہوں، دوبارہ بات کر رہا ہوں، میں نے کی بھی ہے، دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ جاہدوا منکم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش، محنت، اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کوشش تو ہمارا وتیرہ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے وقت ہم گزارتے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور ہم جد و جہد اور محنت جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس بات پہ آپ ذرا غور کریں نا۔ اصل میں ہم دنیاوی مفادات کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، بلکہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر۔ اخروی زندگی پر ہمارا قطعاً ذرہ بھر یقین نہیں ہے کہ آخرت آنے والی ہے، میں جب مروں گا تو اب اصل زندگی کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ انسان مرتا نہیں ہے، صرف اس کا انتقال ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے اپنے اصلی وطن کی طرف۔ ہمارا اصلی وطن دنیا نہیں ہے صاحب کرام، ہمارا اصلی وطن آخرت ہے، باطنی۔ دیکھیں، اس وقت بھی ہم اپنے اصل سے غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، جو باطن ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج ہماری یہی حالت ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی، بچوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی اولاد جو بھی ہوتی ہے تو اس کے ظاہری سوچ کرتے ہیں، ظاہر کے لیے، اور اسی سے ہماری اجتماعی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری اجتماعی سوچ جو ہے وہ صرف ظاہر تک محدود ہے، باطن ہمارے یقین سے باہر ہے۔ یہ بڑے میں نے تول کے لفظ بولا ہے، بڑے سوچ کے اور بڑے تول کے میں نے۔ ظاہر کے متعلق تو ہم جانتے ہیں، لیکن باطن ہماری حقیقت، وہ ہمارے اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ کبھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ کبھی آپ نے تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ میں قبر، یعنی عالم قبر میں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی تو میں کیسے رہوں گا، وہاں میرا کیا حال ہوگا، وہاں مجھے، یعنی وہاں کی ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، کیا چاہیے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں ایک خیرخواہی کے انداز میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ تو یقیناً میرا اپنا یقین یہی ہے کہ ہم نہیں سوچتے، ہم دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی ساری پلاننگ جو ہے، میں دیکھتا ہوں عام طور پہ بڑے بوڑھے
70 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن وہ دنیا ان کے ذہن پر چمٹ گئی ہوتی ہے. ساری سوچیں موت تک، میں یہ کیفیت دیکھتا رہتا ہوں نا، موت تک انسان ظاہری کے حصار میں بند رہتا ہے اور ظاہری کے متعلق سوچتا رہتا ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے. دیکھیں انسان کو جب یہ شعور سنبھالتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، ناکامی کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار سے پیدا کیا ہے. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ہم اللہ کے پیار کا اظہار ہے. سبحان اللہ. جتنا بھی آپ سوچیں نا تو آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں تو 70 ماہ کا بات کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں انتہائی پیار ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، انتہائی محبت ہے. اس محبت کی آپ 70 ماہوں سے بھی وہ تقابل نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ 70 کا لفظ جو آتا ہے نا، یہ عربی زبان کا وہ ہے، محاورتاً یہ استعمال ہوتا ہے 70 مرتبہ. جیسے یعنی زیادہ کے لیے 70 استعمال ہوتا ہے، زیادہ، بہت زیادہ کے لیے 70 استعمال ہوتا ہے. یا مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پیش کروں. منافقوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم. تو یہ 70 کا کوئی مخصوص نہیں ہوتا، اس کا مطلب زیادہ ہوتا ہے. تو 70 ماہ کا مطلب بہت زیادہ پیار ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے. آپ تھوڑا سا اگر سوچیں اور ذہن کے دریچے وا کریں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کائنات کو دیکھ لیں، کتنی وسیع اور عریض کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، آپ کی اکیلے میرے لیے، چلے میں آپ کو نہیں کرتا، میں اپنے میرے لیے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے. اور ایک ازلی پلاننگ تھی میرے بارے میں کہ 1956 میں اس کو دنیا میں بھجواؤں گا، جو میری دنیا میں آنے کی تاریخ ہے. اور میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، میری روح موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے پلاننگ کر لی تھی. پھر میرے لیے وطن کا انتخاب کیا، پھر میرے لیے خاندان کا انتخاب کیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہوگا، فلاں کی صلب سے ہوگا میرے بارے میں. اسی طرح ہر ایک آپ لوگوں جیسے بھی حالات میں پیدا کیا. اور میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تو یعنی شمار نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں تو میں بڑا احسان مند ہوں اللہ تعالیٰ کا، بہت زیادہ. تو بہرحال دیکھیں یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، آپ اپنے ظاہر کے خول سے ذرا نکلیں. آپ اپنے متعلق سوچیں کہ میں نہیں تھا تو کہاں تھا، اب ہوں تو کیوں ہوں، جانا کہاں ہے میں نے، میری منزل کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. یہ تمام باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں. میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں. کوئی شخص غریب ہے تو کہتا ہے بس نیستی ہے اور نیستی ہے اور نیستی ہے، اپنے آپ سے غافل ہو کے بس اپنی غریبی کا رونا روتا رہتا ہے ساری زندگی. اسی میں انسان مر جاتا ہے، غریبی کا رونا روتے ہوئے. اور کوئی امیر ہے تو وہ پھر اپنے رب سے غافل ہے. یہ دونوں صورتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آزمائش، دنیا تو ایک آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اس میں تمہیں کبھی شر بری حالت میں آزماؤں گا، کبھی اچھی حالت میں آزماؤں گا. تو یہ دونوں جو ہیں، یہ خیر اور شر جو ہے، یہ آزمائش ہے ساری. اصل میں مسئلہ ہمارا کیا ہے، ہم اس کو آزمائش نہیں تصور کرتے. جو امیر امراء ہیں وہ غافل رہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ہمیں تو کب ضرورت ہی نہیں ہے،
عام طور پہ مال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو باغی کر دیتا ہے اللہ سے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کی روش اختیار کر لیتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، اس کا واپس جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ تو دونوں حالتیں یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور اس زندگی کے لیے کام کرے جو موت کے بعد آنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا ہے، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ یہ سوچ ہم نہیں کرتے، یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کل، بس ہمارا وہ 24 گھنٹے کا کل ہوتا ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا آج ہے۔ کل جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہماری آنکھ کھلے گی باطن میں، باطن میں آنکھ کھل جائے گی، باطنی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ کل الینا راجعون، تو یہاں پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی کی شام تو ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ارد گرد کی فضا کی حقیقت کو محسوس کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اپنے کل جہاں جہاں آپ نے جانا ہے نا اس کے لیے زندگی گزاریں، آج کے لیے زندگی نہ گزاریں۔ ہم تو آج کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کل پر ہمارا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، غافل ہے، یقین نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہو چلے ہیں، لیکن جو بھی ہے ہمیں سوچنا ضرور چاہیے۔ اور دیکھیں میں آپ سے یہ بات جو کر رہا ہوں نا، تو مجھے مطلب میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی طور پہ آپ سے کوئی ایسا کوئی مفادات کا تعلق تو نہیں ہے، نہ آپ سے میں پیسے مانگتا ہوں، نہ چندہ، نہ یہ وہ، بس ایک بات ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، بس بات ختم۔ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، آپ سے تو کوئی میں اجر کا طالب نہیں، کوئی مفاد، کوئی اجر، کوئی عزت، کوئی پیسہ، یہ تو آپ سے میں نہیں مانگتا، اللہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم، اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں اس کے انداز بیان کو تو آپ دیکھیں، محسوس کریں، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم نے دعوی ایمان کر دیا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نے تو دعوی ایمان نہیں کیا ہوا ہے، ہم پہ جو کچھ بھی ہے تو وہ یعنی ایک طرح سے وہ چیز نہیں ہے جو مومن پہ آتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب تک ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا ہے، توبہ نہیں کی ہے، ایمان نہیں لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ اور رسول پہ، تو وہ آزمائشیں نہیں ہیں جو ہم پہ ہیں یا جو مومن پہ آتی ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہاں مومنین کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان والے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان کے پھر کچھ تقاضے ہیں،
اور اس میں تقاضا نمبر 1 یہ ہے کہ تم نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جاہد، خوب محنت اور جد و جہد۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے نشست میں یعنی حصہ اول میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال تو خوب جد و جہد اور محنت، اور پھر اس میں اللہ کو منزل بنا کے جب اللہ کے راستے پر آپ چلتے ہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں تو آنا لازمی ہیں، چاہیے، کیونکہ ایک سفر ہے بلندی کی طرف، رکاوٹ آپ کو لازمی چاہیے۔ تو نفس اور یہ طاغوتی قوتیں یہ آپ کے لیے اہم ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ طاغوتی قوتیں، نفسانی رکاوٹیں، شیطانی وسوسات یہ ہونے چاہیے۔ اس پر قدم رکھ کے رہی، اس کو عبور کر کے ہی آپ اگلی منزل تک پہنچیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ایک تو جد و جہد کی بات ہے، پھر محبت کی بات ہے۔ یہ دوسرا جو حصہ ہے نا، اس آیت کے 2 حصے ہیں، یعنی 2 تقاضے ہیں ایمان والوں کے، دعوے ایمان کے پھر 2 تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ 2 تقاضے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم تو خوب محنت کرو، جد و جہد کرو۔ اور دوسرا جو دلی محبت ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہے کہ تمہارا محبوب تو اللہ، رسول اور مومن ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک لطیف نقطہ ہے سامعین کرام، گزشتہ درس میں مجھ سے رہ گیا تھا۔ گزشتہ درس میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ تو دیکھیں میں نے رسول تک تو آپ کو بات پہنچائی تھی کہ رسول کی محبت ہی راستہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول کی محبت تک پہنچیں گے کیسے۔ آج ہمارے سامنے تو رسول کی ذات نہیں ہے، وہ تو ظاہر سے پردہ کر چکے ہیں، اگرچہ موجود ہیں لیکن پردہ فرما گئے۔ اب یہ ڈیوٹی جو ہے یہ کچھ اور لوگ ہیں جو رسول کے نائب ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سامنے۔ سوال کیا ہے کہ رسول کی محبت ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچا دے گی، بات یہ ہے۔ لیکن اب رسول کی محبت کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ اسی آیت میں یہ مضمون ہے کہ آپ کو مومن کو ڈھونڈنا پڑے گا، مومن سے محبت، دلی محبت مومن سے کرنی ہوگی۔ مومن کون؟ میری مراد وہ نائب رسول ہے، وہ علماء امت ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضور فرمائے وارث نبی جو ہے وہ عالم ربانی ہے، ہر ایک کتابوں کا علم جاننے والا صرف نہیں۔ دیکھیں یہ قرآن میں یہ تخصیص بھی موجود ہے، اللہ والے احبار اور رہبان، یہ 2 کیٹیگری بنی اسرائیل میں بھی تھی اور یہاں بھی ہے۔ ایک تو ظاہری علماء ہیں ہمارے، وہ آپ کو معلوم ہے، اور ایک ہمارے باطنی رہنما ہوتے ہیں، ایک اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ سچے لوگ، قرآن ان کو کہتا ہے سچے لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کو تلاش کرو اور ان کی معیت کو اختیار کر لو۔ واتبع سبیل من اناب الی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو عالم ربانی، وارث نبی، سچے لوگ، یہ قرآن اور سنت کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب قرآن اور سنت کے ذریعے۔ قلوبہم مصابیح الہدی، ان کی نشانی کیا ہے کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ لوگ آپ کو یقین والے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی یقین والے بن جائیں گے۔ یعنی اس نیت سے اگر بیٹھیں گے کہ ہم نے یقین حاصل کرنا ہے تو اہل یقین کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا ہوگا اور ان سے دوستی۔ اب میں اپنے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بتا دوں آپ کو
دیکھیں یہ جو شخص ہے یہ سچا شخص، ایک تو آپ کی یہ رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ کام کیا کیا کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا کتاب و سنت، یعنی اللہ کے راستے کی اور رسول کے طریقے کی قولی اور عملی طور پہ رہنمائی کرے گا آپ کو۔ پھر آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات آتے ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کتاب اور رسول کے طریقے سے واقف ہے، تو اس حالات میں اس کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دوسرا آپ کا وہ تزکیہ نفس کرے گا جو کہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ ایک روحانی معالج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی سب سے بڑے معالج ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے در کی خیرات والے ہیں، حضور کے در سے جو تقسیم ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ آپ پاک لوگوں کی محفل میں دیکھیں، یہ مضمون مشکل نہیں ہے، تعصب کا تو علاج نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تعصب تھا مدینے کے یہودوں میں، وہ رسول آئے پہچان لیا انہوں نے پھر بھی نہ مانے، تو تعصب کا تو علاج نہیں ہے۔ لیکن میں اور میرا کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک حق بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ سچے لوگ کو تلاش کریں، ایک شخص، کیونکہ رہنمائی ظاہر ہے کہ اسکول اگر یا یعنی آپ کے ضلع میں 2000 اسکول ہیں، ایک سے ایک اچھا ہے، تو آپ تو ایک ہی اسکول میں اس کو داخل کریں گے نا اپنے بچے کو۔ یہ تو نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ ایک اسکول میں جاؤ، 1 گھنٹہ دوسرا گھنٹہ دوسرے، ہر اسکول کی تو سیر نہیں کریں گے۔ ایک شخص سچا جو اللہ کا بندہ ہو، جو رسول کے راستے پر ہو، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جب آپ کو یہ شخص مل جائے گا، اور یہ لوگ موجود ہیں اور تا قیامت رہیں گے، حضور نے فرمایا ہوا ہے قیامت تک میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حق پہ قائم ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ جو ہے مطلب ایک شخص کو آپ ڈھونڈیں، اس سے دلی محبت، دیکھیں محبت تو اللہ تعالیٰ کی چاہیے، اب آپ اس سے، اب انسان سے محبت، اور کامل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا جو امتی ہے سچا، ان کے راستے پر جو ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہے، مومن ہے، تو اس کو آپ جگری دوست بنا لیں، محبت شروع کر دیں۔ اللہ کی جو بندہ ہے اور رسول کا نائب ہے، اس سے محبت آہستہ آہستہ آپ کو پہنچا دے گی رسول کی محبت تک، اور رسول کی محبت جب آپ حاصل کر لیں گے تو وہ آپ کو پہنچا دے گا اللہ کی محبت تک۔ تو اس طرح آپ کا جو سفر ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو یعنی دیکھیں اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بہرحال آپ کا جو بھی پھر سوال ہے آپ کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایسے لوگوں کو جدا ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، محنت کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی جگری دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔